اب میں دعوت خطاب کے لیے ایک ایسے دوست کو مدعو کروں گا جس کی آبیاری سیاسی طور پہ انقلابی طور پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہوئی اور وہ آگے بڑھتا گیا اور پاکستان میں اس شخص کا جانشین ہے جو غصب بزن جو کہلاتا تھا، جو میر حاصل بزن جو کہلاتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے ہی بھی جو مڈل کلاسی لوگ ہیں، اگر وہ آگے بڑھیں گے اور اپنی قوم کا ہاتھ تھامیں گے اور قوم ان کا ہاتھ تھامے گی تو ہم لازمی طور پر سوسائٹی میں چینج لا سکیں گے. تو میں گزارش کروں گا اپنے دوست اور ساتھی نیشنل پارٹی کے صدر جناب عبد المالک بلوچ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ جی. میں انٹلیکچوئل فورم کے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ڈسکشن ارینج کی اور تمام دوستوں کا. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز حال سے کروں. ماضی پہ کافی باتیں ہوئیں اور 2-3 سوالوں کا جائزہ لوں گا کہ افغانستان کے پیچیدہ معاملات کا ہم پر کیا اثر پڑے گا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا افغانستان میں امریکی اور اتحادی فورسز کے جانے کے بعد وہاں امن ہوگا؟ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وہاں امن نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جو شکست ہوئی ہے وہ اس کو نہیں بھولیں گے. اور پھر افغان معاشرہ جو خود ایک پیچیدہ معاشرہ ہے اور اس پیچیدہ معاشرے میں جو مختلف کنفلکٹ ہیں، چاہے وہ پشتون اور نان پشتون کا ہو یا پشتون ٹرائبز کا ہو، تو اس کا سمجھنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. انگریزوں نے بہت کوشش کی، رشین نے کوشش کی، پھر امریکن نے کوشش کی، پر افغان کو سمجھنے میں مشکلات ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ افغان میں امن نہیں آئے گا اور نہ امریکہ وہاں آرام سے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اب دنیا تو پراکسی واروں پہ چل رہا ہے. دوسری جانب جو انڈیا نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے وہ کیا بھول جائے گا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا بھاگ گیا، امریکہ بھاگ گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جب وہاں پہ اور بھی مختلف فیکٹرز ہے، ایران ہے، یہ مختلف فیکٹرز ہے جو وہ سبب بنیں گے افغان کی مزید بے چینی کا. اب یقیناً اس کے اثرات ہم پہ پڑیں گے. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. جب سوویت یونین، جب شور انقلاب آیا تو ہم نے میر غوزبک بزنجو سے پوچھا کہ میر صاحب یہ جو انقلاب آیا ہے اور اب سب سے زیادہ جو ہم بلوچ لوگ خوش ہیں، تو اس انقلاب کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں، سوشلزم ایک انڈسٹریل ایج کا نظام ہے. افغان معاشرہ اس وقت قبائلی نظام میں اپنی زندگی گزارا ہے. ایک قبائلی معاشرے میں ایک بہت اچھا نظام کی وہاں کامیابی کے گنجائش بہت کم ہیں. تو وہی ہوا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے کچھ جینین سوالوں سے ہمارے حکمران ڈرتے ہیں کہ ان کا جائزہ لے لیں. فرض کا یہ سوال کہ کیا اس ملک میں حقیقی جمہوری نظام ہوگا؟ کیا وفاقی پارلیمانی نظام ہوگی؟ کیا یہ ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا؟
کیا پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی؟ کیا میڈیا آزاد ہو گیا؟ کیا عوام اپنی مرضی پہ اپنی نمائندے منتخب کرے گا؟ یا یہ ملک ایک کثیر القومی ریاست ہے، اس میں ہر قوم تہذیبی طور پر، تاریخی طور پر اپنے اپنے سرزمینوں پہ رہ رہے ہیں، اور اس قوم کی، اس قومی وحدت کی حق حاکمیت، اس کے سائل و وسائل اس قومی وحدت کے حوالے کیے جائیں۔ اب تک یہ سوال ادھورے ہیں، ان پہ سوچنا بھی غداری ہے۔ اسی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ پالیسی کبھی بھی پارلیمنٹ اور منتخب حکومتوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، خاص طور پر افغان اور انڈیا۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، رضا ربانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، کہ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں کہ افغانستان میں ہمیں فتح ہوئی۔ اب اس کے کیا ریپرکشن پڑیں گے؟ آج جو ہم نے 90 ڈگری ٹوسٹ لی ہے، سارے ویسٹ کو ہم ناراض کر رہے ہیں اور صرف چائنا کو لے رہے ہیں، کیا اس کے کمپلیکیشن نہیں پڑیں گے؟ ہم نے اس 72 سالوں میں ان کا کھایا ہے اور پیا ہے، اب کیا وہ آسانی سے ہمارے جان چھوڑ دیں گے کیا؟ ہم کیوں اس غلط فہمی میں ہیں؟ البتہ میری ایک خواہش ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، کہ پاکستان کو ہمسایوں کے ملکوں معاملات پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ افغان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ ایران ہو۔ کیونکہ ہم اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری معاشی پرابلمز ہیں، ہمارے سیاسی پرابلمز ہیں یہاں پہ، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کہ افغانستان میں یہ کریں گے۔ بابا افغانستان میں اس نے کچھ نہیں کر سکا، آپ اس کو کیا ڈیولپ کریں گے؟ ہم تو خود بھوکے ہیں۔ باقی اس سوال کا جائزہ کہ اس کا کیا ہم پہ اثر پڑے گا، میں سمجھتا ہوں ہم پہ انتہائی منفی اثر پڑے گا، خاص طور پر بلوچستان، کے پی اور سندھ پر، کچھ جگہوں پہ تو مہاجرین کی شکل میں۔ اب بلوچستان کی اگر ہم جائزہ لے لیں تو اس وقت بھی اچھی خاصی جو ہے نا افغان جو ہے نا بلوچستان میں موجود ہیں، چاہے وہ پختون علاقے ہوں یا بلوچ علاقے ہوں، اور ان کے آنے سے دوستوں نے خود کہا کہ کیا پرابلم ڈیولپ ہوئے، لیکن وہاں پہ آج بھی کوئٹہ جو 50,000 کا شہر تھا آج 29 لاکھ ہو گیا ہے۔ کوئٹے میں آج کراچی کی طرح پینے کی پانی نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ ہاسپٹل بناؤ گے اس میں پھر بھی ہیلتھ پرابلم آ جاتے ہیں، کیونکہ اتنے مہاجر آ کے وہاں آباد ہو گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر افغانستان میں بدامنی ہوا تو ہم مانے یا نہ مانے، زبردستی بینگ اے چیف منسٹر میں نے 2 دفعہ اٹیمپٹ کی کہ مہاجروں کو نکال دوں گا، لیکن مجھے چھوڑا نہیں، کہتے ہیں انٹرنیشنل پابندیاں ہیں، آپ ان کو نہیں نکال سکتے ہیں۔ جو بھی معاہدہ ختم ہوتا تھا میں چلا جاتا تھا پی ایم کے پاس، پی ایم صاحب اب خدا کے لیے ان کو بھیج دو، کہتے ہیں یو این نہیں مان رہا ہے۔ تو ہم ایک بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ 2-3 چیزیں ہم میں اور سندھ میں کامن ہے فرینکلی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہماری ڈیموگرافی کا ہے۔ ہم پریشان ہیں بلوچ کہ ہم اپنی سرزمین پہ اقلیت میں چلا نہ جائیں، اور سندھی بھی پریشان ہیں کیونکہ یہاں قوموں کو تو کوئی کانسٹیٹیوشنل تحفظ نہیں ہے۔ رضا ربانی کی سربراہی میں ہم نے بہت کوشش کی کہ مدر لینگویج کو جو ہم کانسٹیٹیوشنل کوریج دے دیں، لیکن ہمیں نہیں چھوڑا گیا۔ آپ کا جغرافیہ خطرے میں ہے۔
کبھی جزائر کو اپنے نام پہ لے لیتے ہیں، کبھی نیشنل کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بناتے ہیں. یہ وہ کالونیل رویے ہیں جو بلوچستان اور سندھ کے ساتھ ہیں. اب اس میں بلوچستان اور سندھ کی سیاسی پارٹیاں کس طرح ان ایشو کو ایڈریس کریں گے، یہ خود ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے. گوادر کو ہم نے دیکھ لیا کہ گوادر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ گوادر کو صرف اور صرف یہ سی پیک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ صرف گوادر کا جو زمین ہے اس کو لینڈ مافیا نے خرید کے رکھ لیا ہے. میں تو کیونکہ گوادر میں میرا حلقہ ہے، میں آتا جاتا ہوں، وہاں سی پے کا کوئی کام نہیں ہے اب تک، آگے جا کے اللہ جانے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے دوسرے ادارے، ہم سب اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ بابا خدا کے لیے افغانوں کو آپ چھوڑ دیں، افغان کو چھوڑ دیں. وہ لڑتے ہیں، وہ اپنی حکومت بناتے ہیں، ہم ان کے مسئلوں پہ اپنے آپ کو، یہ جو اسٹریٹجیکل ڈیپتھ اور فلانا 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 جو پرانے جو ہے نا ہمارے وہ ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں. ہم یہاں پہ اپنے غریب عوام پہ 22 کروڑ لوگ ہیں ہم لوگ. پی ٹی آئی کی عوام دشمن پالیسیوں نے تو ویسی یہاں پہ تباہی مچا دی ہے. ہم اپنے حال پہ رحم کریں، یہاں کنسنٹریٹ کریں، بجائے یہ ہے کہ ہم افغان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. افغان کو برباد تو ہو گیا، 30 سے 40 لاکھ افغان مارے گئے. اس کے باوجود جو ہے نا ہم کہتے ہیں ہم افغانستان کو ٹھیک کریں گے. ہم کون ہوتے ہیں یار؟ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بڑی بات ہے. انہی گزارشات کے ساتھ میں انٹلیکچوئل فورم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے مجمع کو یہاں جمع کیا، اور آج ہمارے جو دانشور ہیں وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے حکمرانوں کو پریشرائز کریں کہ افغان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. آپ نہ خوشی منائیں نہ ماتم کریں، چھوڑ دو. افغان جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، اسلامی نظام لاتا ہے، جمہوریت لاتا ہے، بادشاہیت لاتا ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے جو امپیکٹ ہیں جو ہم پہ پڑیں گے وہ بڑے تباہ کن ہوں گے. شکریہ. شکریہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب.